بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا میرے ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت میں جس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے مسئلہ توحید اور رد شرک۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توحید خمسہ پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ آج میں توحید کے ہی دوسرا باب کہہ لیں اس پر گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور وہ ہے اقسام توحید۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے وہ توحید خمسہ تھی، اور آج میں دوسری توحید جو ہے کہ اقسام توحید پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اس اقسام توحید سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے توحید کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں، اور ان اقسام پر انہوں نے کیا دلائل دیے ہیں، اور مسئلہ توحید ان کے ہاں کیا ہے، کس اہمیت کا حامل ہے، اس پر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ہم جیسا کہ اہل سنت و جماعت اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ جتنے اہل سنت کے علاوہ لوگ ہیں وہ جو مسئلہ توحید پر گفتگو کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی۔ توحید پر گفتگو کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا اور ہمارا ہی حق ہے، لیکن جن لوگوں نے مسئلہ توحید پر اہل سنت سے باہر رہ کر گفتگو کی ہے انہوں نے یقیناً اس کے اندر اس قدر خطائیں کی ہیں کہ مسئلہ توحید کا نام تو لیا، اس کے اندر توحید کا لفظ تو موجود تھا، لیکن توحید نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ کتب کے اندر، نہ لیکچرز کے اندر، نہ ٹی میڈیا کے اندر۔ اور یہ میں صرف الفاظ نہیں کہہ رہا، آج جو مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا توحید پروگرام میں شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے اندر میں پورے دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو اللہ کی رحمت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بیان کروں گا۔ اس بات کی توحید کی قسمیں حافظ ابن تیمیہ سے لے کر ہمارے زمانے تک جو لیٹسٹ بندہ اس وقت جس نے توحید پر کام کیا ہے، جو ہماری، اس کو میں آخری کتاب تو نہیں کہہ سکتا، جب میں نے اس پہ دیکھا تھا تو یہ آخری کتاب تھی، یہ توحید اور شرک حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے جو قریب ترین وقت کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ شرک کے چور دروازے، یہ حافظ حامد محمود الخضری ابو عبد الخالق صدیقی نے جس کی تقریض لکھی ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے شرک کے چور دروازے، یعنی حافظ صلاح الدین یوسف تک اور حامد محمود الخضری تک، شرک کے چور دروازے تک جتنی کتابیں حافظ ابن تیمیہ کے زمانے سے لے کر اب تک مسئلہ توحید پہ لکھی گئی ہیں، خواہ وہ اے خوارج نے لکھی ہوں، بی نے لکھی ہوں، سی نے لکھی ہوں، کسی نے بھی کام کیا ہے تو وہ حافظ ابن تیمیہ کی جو توحید کی تعریف ہے، جو اس کی قسمیں ہیں، انہی کو فالو کیا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بعد کے لوگوں نے جنہوں نے توحید پر قسموں پر گفتگو کی ہے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کی توحید کی قسموں کو سمجھانے کے لیے مزید اس کی قسمیں کر کے تو ذرا وضاحتی بیان کر دیا ہے، لیکن اصل وہی تقسیم ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے۔
اب وہ حافظ ابن تیمیہ نے کیا تقسیم کی ہے اور وہ کیا ہے، اس پر ایک ہی دن میں ایک ہی درس میں ساری باتیں نہیں ہوں گی، یہ تو بڑا ایک لمبا مضمون چلے گا، کئی اس پر پروگرام ہوں گے۔ تو توحید کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، اس کو یہ نام میں دے رہا ہوں یا یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہمی توحید اور زعمی توحید، یعنی جو توحید ان کے وہم میں ہے کہ یہ توحید ہے، یا جو ان کے زعم میں ہے کہ یہ توحید ہے، وہ وہمی اور زعمی توحید جو ہے اس پر حافظ ابن تیمیہ سے لے کر شیخ الخدری تک اس کی وہ دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ اب میں حافظ ابن تیمیہ کی اصل عبارت پڑھ کے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ نے مختلف کتب کے اندر اپنی اور خاص کر کے مجموعہ فتاوی کے اندر جو بیان کیا ہے، یہ کتاب التوحید جو ان کی کتاب ہے حافظ ابن تیمیہ کی توحید فی الالوہیہ، فتاوی کے اندر، اس سے میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو حافظ ابن تیمیہ توحید کی قسموں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فالشرک ان کان شرکن یکفر بہ صاحبہ، اس عبارت سے بعد وہ کہتے ہیں وہو نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، شرکن فی الالہیہ و شرکن فی الربوبیہ، فاما الشرک فی الالہیہ فہو ان یجعل للہ ندا۔ اب وہ ربوبیت کیا ہے اور الوہیت کیا ہے اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس وقت میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهُوَ نوعان، توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید فی الالوہیہ اور توحید فی الربوبیہ، اور اسی طرح شرک کی دو قسمیں ہیں، اس کا جو اپوزٹ ہے شرکن فی الالوہیہ اور شرکن فی الربوبیہ۔ تو وہ دو قسمیں توحید کی کرتے ہیں۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے، آگے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ربوبیت کا مسئلے کا تعلق ہے، اس میں تو سب لوگ اس کو مانتے ہیں، اس میں تو کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الرَّبُوبِيَّةُ فَكَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا، جو جتنے بھی اصنام جو لوگ ہیں، جو اصنام کو ماننے والے تھے، اور وہ سارے کے سارے توحید ربوبیت کے قائل تھے، اور وہ سارے یہ اعتقاد رکھتے تھے وَمَا اعْتَقَدَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ قَطُّ أَنَّ الْأَصْنَامَ هِيَ الَّتِي، جتنے وہ تھے وہ اصنام پرست، وہ یہ مانتے تھے کہ بارش کا نازل کرنا، تنزل الغیث وترزق العالم وتدبرہ، وانما کان شرکہ کما ذکرنا ان نتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ کہتے ہیں کہ جتنے تھے وہ مشرک، وہ یہ ان میں سے کسی کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ بت بارش برساتے ہیں یا وہ رزق دیتے ہیں۔ رزق دینا، بارش برسانا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، یعنی وہ اللہ کو خالق اور مدبر مانتے تھے۔ اس پر پھر انہوں نے دلیل دی ہے، ان دلیلوں پر تو آگے بڑی تفصیل سے میں اللہ کی رحمت سے عرض کروں گا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ اب بعض لوگوں نے حافظ ابن تیمیہ کی اس کو مزید بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں توحید کی دو کی بجائے تین قسمیں ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں یہ ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقدس نام ہیں ان سے بھی توحید ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے اسماء صفات کا ذکر کیا، لیکن شیخ صالح منجد اپنے جو ان کا فتاوی ہے، اس فتاوی کے اندر مسئلہ عدد الفتاوی اس کا نام ہے، اور اس کا فتویٰ نمبر ہے
331 اس کے اندر وہ تقسیم پر بحث کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. وہ سوال میں لاتا ہوں, اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا وہ تقسیم کرتے کہتے ہیں تو توحید کی قسمیں یہ دو ہیں, توحید ربوبیہ اور الوہیہ, اور باقی رہ گئی توحید اسماء و صفات. تو والاول منہما یتضمن توحید الربوبیہ والاسماء والصفات. تو وہ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات جو ہیں یہ ضمن میں آ جاتی ہیں توحید ربوبیت کے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے توحید کی 3 قسمیں کی ہیں نا, وہ ٹھیک ہے کر دی, لیکن توحید و ربوبیت کے ضمن میں ہی توحید و اسماء صفات آ جاتے ہیں. تو کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ توحید کی 2 ہی قسمیں ہیں, توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ. اب جتنی توحید کی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں, اب میں چند ایک کے نام آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک تو حافظ ابن تیمیہ کا میں نے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں توحید کی 2 قسمیں ہیں. اس کے بعد شرح ہے کتاب شرح لامیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے, اس کی شرح کی ہے عمر بن سعود بن الفہد نے. وہ کہتے ہیں کہ تقسیم توحید کی یہ ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں, ربوبیت اور الوہیت, اور اسماء و صفات اسی کے اندر آ جاتی ہیں. یہ اسماء و صفات والا میں بار بار تکلف نہیں کروں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اصل تقسیم جو ہے وہ ربوبیت الوہیت کی ہے. کتاب التوحید کے اندر بھی اسی طرح سے ہے, اور شیخ المنجد نے بھی اس کو اسی طرح کہا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دروس شیخ دروس, اور یہ شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے. تو وہ شیخ ناصر الدین البانی اس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے توحید کی 2 قسمیں بیان کی ہیں, اور یہ دونوں قسمیں ہیں ربوبیت اور الوہیت, اور یہی 2 قسمیں ہیں, اور جو باقی رہے گی توحید و صفات کی وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. مجموعہ فتاوی مقالات شیخ بن باز, اس کا فتویٰ نمبر 28 ہے اور صفحہ نمبر بھی اتفاق سے یہی ہے. تو اس کتاب کا نام ہے التوحید و انواعہ, کہ توحید اور اس کی قسمیں. تو شیخ بن باز کہتے ہیں کہ توحید کی قسمیں ہیں توحید ربوبیہ اور الوہیہ, اور توحید و اسماء و صفات توحید ربوبیت کے اندر آ جاتی ہیں. اور آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ مشرکین میں اس کا کوئی منکر نہیں تھا. تو یعنی ابھی تک میں نے یہ آپ کو بتایا کہ شیخ ابن تیمیہ, شیخ صالح المنجد, ناصر الدین البانی اور شیخ بن باز نے اپنے فتاوے کے اندر کہا ہے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں, ربوبیت اور الوہیت. آپ حیران ہو کہ اتنے نام یہ کیوں بتا رہا ہے کہ اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا. اگر میں اتنا ہی کہہ دیتا کہ تمام علماء نے حافظ ابن تیمیہ سے لے کر شیخ خضری تک 2 لکھے تو ہمیں سمجھ آ جاتی. اس کی ایک سبب ہے جو میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو, کیوں یہ سارے اسماء جو ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد ایک فتاویٰ ہے, اس کا نام ہے فتاویٰ لجنہ, اور یہ فتاویٰ لجنہ کے ہیڈ تھے شیخ بن باز. انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی. لجنہ کا مطلب آپ جانتے ہیں کمیٹی ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ علماء کے سامنے کیس رکھتے ہیں, اور پھر جو اس کے ہوتے ہیں نا ممبرز, وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ڈیسیجن کرتے ہیں. تو یہ ایک سعودی عرب کے اندر فتاویٰ ہے, یہ کنٹینیو ہے, چل رہا ہے. تو یہ فتاویٰ لجنہ, اور اس کا جو انچارج ہے بندہ جو یہاں جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں مسئلہ توحید پر, ان کا نام ہے احمد بن عبد الرزاق دویش. یہ اس کے ہیڈ ہیں اور باقی علماء کی کمیٹی ہے. جب شیخ بن باز ہوں تو پھر وہ اس کو چیئر کرتے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو یہ, یعنی اس مسئلے پر اس بندے نے اس کی صدارت کی ہے. وہاں جو لوگ تھے اس کے عضو, جو اس کے ارکان تھے, وہ نائب تھے رئیس لجنہ کے عبداللہ بن غدیان, عبد الرزاق عفیفی اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز. یعنی شیخ بن باز کی موجودگی میں جب یہ فتویٰ پوچھا گیا, مسئلہ پوچھا گیا
کہ یہ کتنی توحید کی قسمیں ہیں. مل مقصود بتوحید الربوبیہ و توحید الالوہیہ، یہ ان سے سوال ہوا، آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ التوحید الربوبیہ وہو توحید اللہ بافعالہ من الخلق والرزق والاحیاء والاماتہ. کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا توحید کی قسمیں کتنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. اور جب یہ کہا جائے اسماء و صفات، تو جو اسماء و صفات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ توحید ربوبیت کیا ہے. تو اصل میں یہ دو ہی توحید کی قسمیں ہیں. تو فتاوی لجنہ کے اندر بھی یہ تشریح ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. اس کے بعد ایک اور فتاوی ہے، اس کا نام ہے فتاوی نور الدرب. اچھا، النسیہ، یہ فتاوی، اس کو اگر میں یہ کہہ دوں، یہ میں نے الدرب اس کا نام لیا ہے، اگر اس کو یوں کہہ دیں اور پہلے میں کہتا رہتا ہوں، اس کا نام ہے فتاوی شیخ عثیمین. تو یہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتاوی ہے. اس کے اندر بھی یہی بیان ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت، اور توحید اسماء و صفات اس کی وضاحت کرتی ہیں. یہ تیسری قسم سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. مجموعہ فتاوی اور رسائل ابن شیخ عثیمین، وہ کہتے ہیں توحید کی دو قسمیں ہیں. اور اس کے بعد موسوعہ فتاوی الشیخ حمود کا، شیخ حمود کا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت. اور اس کے بعد ایک پاکستان کا بندہ ہے، افغانستان کا رہنے والا تھا، یہ جہود علماء الحنفیہ، اس نے کتاب لکھی تھی فی ابطال عقائد القبوریہ. تو یہ مماتی فرقے کا بندہ تھا، اس نے اچھی تنخواہ لے کر اس پر کام کیا ہے. اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جو توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت. شرح عقیدۃ الواسطیہ، شیخ صالح عبدالعزیز آل شیخ، انہوں نے کہا توحید کی دو قسمیں ہیں. اب میں کن کن کا نام لوں، تو یہ تو سینکڑوں لوگ میرے سامنے ہیں. سارا شرح کتاب التوحید عبداللہ بن محمد الغنیمان، انہوں نے کہا کہ قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت. تو یہ ساری جتنے اہل عرب علماء ہیں، حافظ ابن تیمیہ سے لے کر اب تک، وہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی دو ہی قسمیں ہیں. اب یہ میں دو کتابیں اور آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے توحید اور شرک، حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے. اور یہ حافظ صلاح الدین یوسف وہی ہے جن کا میں تفسیر ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں. آج ان کی کتاب توحید سے میں حوالہ دے رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں توحید ربوبیت اور الوہیت اس کی دو قسمیں ہیں، اور تیسری قسم جو ہے وہ توحید الاسماء والصفات اسی کے ضمن میں آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں توحید ربوبیت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز کا اللہ کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. توحید کی یہ قسم تمام مشرکین بھی مانتے ہیں، مانتے رہے ہیں اور آج بھی مان رہے ہیں. تو انہوں نے بھی توحید کی یہ دو قسمیں کی ہیں، اور ربوبیت کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. یہی بات انہوں نے کی ہے. اب میں اتنی کتابوں کے حوالے دینے کے بعد تمام نے یہ کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، اس پر یوں کہہ لیں کہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ حافظ ابن تیمیہ سے لے کر اب تک ان توحید کی قسموں کو بیان کرنے پر اجماع ہے کہ یہی توحید کی دو قسمیں ہیں. اور توحید کی دو قسموں کا کیا معنی ہے؟ ربوبیت کا معنی ہے پیدا کرنے والا وہ تنہا ہے اور چلانے والا وہ تنہا ہے. تو حافظ ابن تیمیہ نے بھی، جیسا میں نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں تمام مشرکین اس توحید کو مانتے تھے، فَقَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا، سب اقرار کرتے تھے اس توحید کا. حافظ صلاح الدین یوسف نے بھی یہی کہا، شیخ البانی نے بھی یہ کہا کہ وہ اس توحید کو سب مانتے تھے. اب یہ بات کرنے کے بعد کہ اس توحید کو سب مانتے ہیں، کبھی کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس پر سب سے پہلا ایک سوال جو ہمارا حق بنتا تھا، اور ہم نے وہ سوال کیا اور وہ سوال پوچھا ان اہل علم سے کہ اگر ہم کوئی جب بات کریں اہل سنت و جماعت، تو اس وقت ہم سے ایک سوال ہوتا ہے ہمیشہ
یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میلاد النبی کرنا ربیع الاول کے مہینے میں یہ جائز ہے. یہ ہم نے بات کہی, ہم سے دلیل طلب ہوئی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ میلاد النبی کرنا جائز ہے, اس کی دلیل قرآن سے لائیں کہ کیا یہ قرآن نے کہا ہے, کیا یہ حدیث نے کہا ہے, کیا یہ خلفائے راشدین نے کہا ہے, کیا بخاری نے کہا ہے, مسلم نے کہا ہے. اور پھر مزید بات کرنے کے لیے کبھی کبھار اگر طبیعت غصے میں نہ ہو تو ائمہ اربعہ کا نام بھی لے لیا جاتا ہے کہ ان میں سے کس نے کہا ہے. اب جب یہ توحید کی ساری قسمیں بیان کی, واہ, اب بات آ رہی ہے اس مقام پر جس کے لیے میں نے اتنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں آپ کو. تو ہم نے یہ سوال کیا کہ توحید کی دو قسمیں, ربوبیت اور الوہیت, یعنی مشرک جو تھے وہ رب کو رب مانتے تھے, خالق بھی مانتے تھے, مدبر بھی مانتے تھے, ہاں ان کا شرک صرف الوہیت میں تھا, جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی کہا اور دیگر سب اس پر اجماع ہے. تو ہم نے یہ سوال کیا, ہم سے مراد ہمارے اہل علم نے, یعنی میں نے یہ سوال نہیں کیا ذاتی طور پر. اب تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ کہاں, کس نے, کہاں سے یہ لی گئی ہے یہ تقسیم. اس پر شیخ محمد صالح المنجد یہ سوال نقل کرتے ہیں اپنے عدد الفتاوی کے فتویٰ نمبر 331 کے اندر. سوال وہ یہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں تقسیم العلماء للتوحید علی ھذا التقسیم محدثا. کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے جو توحید کو نوعان کہا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ربوبیت اور ایک الوہیت, یہ سرے سے تعریف ہی بدعت ہے. کیوں؟ نہ یہ تعریف قرآن میں, تعریف قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ ابو بکر نے یہ کہا, نہ فرمایا, نہ عمر نے فرمایا, نہ عثمان نے, نہ علی نے, خیر التابعین میں سے کسی نے, حسن بصری, کسی نے یہ تعریف نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ یہ تعریف سرے سے ہے ہی بدعت ہے. کہ یہ کہنا کہ مشرک ربوبیت کو مانتے تھے, الوہیت میں شرک کرتے تھے, یہ کلام ہی بدعت ہے, یہ بات ہی غلط ہے, یہ تو بدعت ہے. تو اب صالح المنجد عدد الفتاوی کے اندر اس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم کی ہے نا علماء نے توحید کی, لیسا محدثن, وہ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. واہ, کیوں بدعت نہیں ہے؟ میلاد النبی کے دنوں میں ٹیکس جاتا ہے, ٹیکس ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں, ٹی ویوں پر پروگرام ہوتا ہے, میلاد بدعت ہے. پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے بتائیں کہ یہ کس صحابی نے کیا ہے, اس کا نام بتائیں. کیا قرون, جو قرون خیر القرون جو ہے حضور کا زمانہ, صحابہ کا, خلفائے راشدین کا, تابعین, تبع تابعین کا, اس زمانے میں کہیں یہ ہوا ہے؟ تو اب ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جس کا ذکر شیخ المنجد نے کیا ہے. آگے ان کا نام لے کر انہوں نے کہا ہے صالح المنجد حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. وہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ تعریف بدعت نہیں ہے. اب وہ جواب کیا دیا ہے وہ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے جو جواب دیا ہے. ہم سے مطالبہ کرنے والے قرون ثلاثہ کے بارے میں کہ میلاد دکھاؤ قرون ثلاثہ میں کس نے کیا ہے, آج پہلی مرتبہ ہی تو سوال پوچھا ہے. بیچارے سنی سادے بندے یہ تو ہمیشہ سوالوں کے جواب دیتے ہی گزر گئی, واہ واہ واہ, جواب دیتے ہی گزر گئی, دفاع کرتے ہی گزر گئی. ایسے کرتے ہیں لوگ, بول اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں, ایک بال دوسرا, اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں. تو ان کی تو گزر گئی جواب دیتے ہی. وہ کبھی سوال بھی کیا کرو. سوال کیا گیا
تقسیم جو توحید کی ہے اور شرک کی ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، کیا قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ دو قسمیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے، خلفائے راشدین نے فرمایا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کس نے کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں اور ایک ربوبیت اور الوہیت؟ اور کس نے کہا ہے کہ ربوبیت کو سارے مشرک مانتے تھے، آج کے مشرک یعنی ہم بھی مان رہے ہیں؟ کب کہا تھا ابو بکر صدیق نے؟ کب کہا تھا عمر فاروق نے؟ کب کہا تھا عثمان نے؟ کب کہا تھا علی نے؟ تو جب انہوں نے نہیں کہا تو آپ کا اے خوارج، اے ہمارے دوستوں، میں کوئی برا لفظ نہیں کہتا، ہمارے اے خوارج دوستو، بی خوارج دوستو، سی خوارج دوستو، آپ ہمیں بدعت کا یہ معنی بتاتے ہیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو خلفائے راشدین نے کام نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تبع تابعین نے نہ کیا ہو۔ اگر وہ بدعت ہوتی ہے تو یہ تقسیم تو بدعت ہو گئی۔ کس نے یہ تقسیم کی ہے؟ آج ذرا مرد میدان بن کے ابو بکر صدیق کا نام پیش کرو۔ ہاں، ہم سے کہتے ہیں کس صحابی نے میلاد کیا تھا؟ بتائیں کس صحابی نے یہ تقسیم کی تھی؟ آرام سے گزر گئے شیخ ناصر الدین البانی اپنے دروس میں یہ کہتے ہوئے کہ ہاں جی وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، بھی نہیں مانتے ہم حافظ ابن تیمیہ کی بات کو، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم بخاری کو مانتے ہیں، ہم مسلم کو مانتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانتے ہیں، حضرت عثمان، علی، تمام صحابہ کو مانتے ہیں، دکھائیں کس نے تقسیم کی ہے؟ تو شیخ المنجد کہتے ہیں کہ یہ جو علماء نے تقسیم کی ہے، کن علماء نے؟ کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے، حافظ ابن قیم نے کی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے، شیخ عثیمین نے کی ہے۔ یہ جو علماء نے تعریف کی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ جناب علی کیوں بدعت نہیں ہے؟ بدعت ہے کیونکہ وہ بدعت ہوتی ہے جو زمانہ صحابہ میں نہ ہو، تو یہ تو بدعت ہوگی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بدعت نہ کہو، کیوں کہ یہ کبائر علماء نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کبائر بڑے علماء کسی بات کا اپنی کتابوں میں ذکر کر دیں تو وہ سرے سے بدعت ہی نہیں رہتی، وہ بدعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے یہ بات کرنے میں جو میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ اگر حافظ ابن تیمیہ اپنے فتاوے میں ذکر کر دیں کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت الوہیت، خواہ وہ قرآن سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ حدیث سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ صحابہ سے ثابت نہ ہو، اہل بیت سے ثابت نہ ہو، بخاری سے نہ ہو، مسلم سے ہو، چونکہ حافظ ابن قیم نے کہہ دیا ہے، چونکہ حافظ ابن تیمیہ نے کہہ دیا ہے، چونکہ شیخ عثیمین نے کہہ دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں لیس محدثا، یہ تو ہے ہی نہیں، بدعت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم کہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے میلاد کرنا جائز ہے، ہم کہیں کہ امام سخاوی نے کہا ہے کہ جائز ہے، وہ میں نے میلاد پہ پروگرام کیے، میں نے وہ سارے حوالے حافظ ابن تیمیہ تک دیے ہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ علامہ سعیدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ہے جائز ہے۔ تو ان علماء کے کہنے سے تو میلاد جائز نہیں ہوتا، پھر بھی وہ بدعت کا بدعت ہی رہتا ہے۔ آج یہ توحید کی تقسیم کیسے سنت بن گئی؟ آج کدھر سے یہ ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں یہ چاند کدھر سے طلوع ہوا ہے، وہ کسی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ چاند آج کدھر سے چمکا ہے، یہ روشنی کدھر سے آئی ہے کہ کبائر علماء کہہ دیں تو وہ لیس محدثا، وہ بدعت ہی نہیں رہتی۔ اگر یہاں کوئی دلیل ہوتی، میں بتاؤں گا دلیلیں آپ کو کون کون سی دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں کا جب آپ حال دیکھیں گے تو آپ ہنسیں گے کہ اللہ اکبر، ساری عمر ہم تو مقام دفاع پہ ہی کھڑے رہے، کبھی جمعرات کا ختم ثابت کرتے ہیں، کبھی میلاد ثابت کرتے ہیں، کبھی عرس ثابت کرتے ہیں، کہ جب وہ کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے تو یہ بدعت ہے، تو بتائیں کہ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ وہ کنہوں نے سوال پوچھا تھا وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، سب کسی چیز کا ادھار نہیں۔ اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے
توحید کے پروگراموں میں وعدہ کرتا آیا ہوں کہ میں بتاؤں گا ربوبیت میں شرک ہوا ہے. اب وہ پروگرام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ. میں بتاتا آ رہا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا یہ میں بتاؤں گا. اب وہ انشاءاللہ سیریز شروع ہو چکی ہے, یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. لیکن ذرا اس بات کو رٹ لیں, یاد کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے جائز ہے چونکہ علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. اور آگے پھر وہ کمال کی دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں سن لو لوگوں, سن لو, جو تقسیم توحید کی تقسیم کو بدعت کہنے والوں سن لو. انظر مجموع الفتاوی و فتاوی الکبری لشیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ. وہ کہتے ہیں سنو, تم کہتے ہو کہ یہ جی جو ہے نا بدعت ہے, کہاں سے بدعت آ گئی؟ وہ اس کو تو فتاوی کبرا کے اندر مجموع الفتاوی, انہوں نے پیج لکھا آگے, مجموع الفتاوی جلد 15 صفحہ نمبر 164, حافظ ابن تیمیہ فتاوی الکبرا جلد 5 صفحہ 250 پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو میں پڑھ کے آیا ہوں آپ کو, کیا لکھا ہوا؟ وہ کہتے ہیں لکھا یہ ہوا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں, وَهُوَ نَوْعَانِ, توحید فی الالہیہ توحید فی الربوبیہ. تو وہ کہتے ہیں جب یہ لکھا ہوا تو مان لو. میں نے تو الحمدللہ میلاد پر وہ سارے دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے. لیکن میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں حافظ شیخ عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے میلاد جائز ہے, مان لو. کیوں نہیں مانتے؟ جب علماء نے لکھا ہے تو بس مان لو. اب یہ پہلا بندہ ہے شیخ حافظ, کیا اس کا نام لیتے ہیں, حافظ شیخ محمد صالح المنجد. اس کی دلیل آپ نے سن لی. نہ قرآن, نہ حدیث, نہ صحابہ, نہ خیر القرون, نہ بخاری, نہ مسلم, سب گئے, سب بھول گئے. وہ تو صرف ہمارے لیے ہوتا ہے نا کہ تم بخاری سے دکھاؤ, تم مسلم سے دکھاؤ. میں نے جب اس پروگرام کی تیاری کی, ابتدا میں بڑی دیر کی بات ہے, کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت, جی اس کی قسمیں دو ہیں. ابھی تو میں بتاؤں گا کہ یہ دونوں قسمیں جو کی گئی ہیں یہ لی کہاں سے گئی اور ان کا حال کیا ہے, معنی کیا ہے. انشاءاللہ میں اپنے رب کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت سے توفیق دے گا, میں سب باتیں بیان کروں گا. آئے تو صرف یہ نوعان ہے نا, صرف ایک میں نے اس پر کرنا ہے, ایک نہیں دو. میرا دل چاہتا ہے 3 پروگرام میں اس کے اوپر کروں, یہ نوعان کے اوپر, اور پھر میں بتاؤں آپ کے دلیلیں کیا. ایک دلیل تو چلی گئی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا آگے اب دوسرا سنیے, دوسری ایک اور صاحب مرد میدان بنے, انہوں نے شرح عقیدۃ الطحاویہ ایک کتاب لکھی ہے. اب وہ شرح عقیدۃ الطحاویہ کیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, آج اس پہ بات نہیں بس, لیکن قریب آ گیا ٹائم اللہ کی رحمت سے. امید ہے کہ اگلے پروگرام میں میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا. لیکن ایک مرد میدان کو دیکھیں ذرا, عبد الرحمن حوالی, ابن عبد الرحمن حوالی ان کا نام ہے. میدان میں جنا نکلا ہے اور اس بات کا جواب دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ کوثری نے اور فلاں نے یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ توحید کی قسمیں کہیں سے ثابت نہیں ہے. اب یہ مرد میدان اس مجاہد کی باتیں سنیں. مجاہد نجدیہ, مجاہد نجد, ابن عبد الرحمن الحوالی, اور کتاب شرح عقیدۃ الطحاویہ اور صفحہ نمبر 36 مختلف ہیں اس کے ہیں. بہرحال یہ سنیے, اس کے الفاظ سنیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عقیدۃ الطحاویہ, وہ کہتے ہیں مصنف نے یہ کہا ہے, انواع توحید پر انہوں نے بات کی ہے, اور وہ کہتے ہیں وَهُنَا يُشْبَهَةٌ يُصِيرُهَا بَعْدَ الْمُبْتَدِعَ. کیا بات ہے, مزہ آ گیا بات کا. وہ کہتے ہیں
کہ بدعتی لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ یہ جو تقسیمت توحید ہے نا اقسام بدعتن، کہ بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید کی یہ دونوں قسمیں ربوبیت اور الوہیت یہ بدعت ہے۔ ویسے پہلے انہوں نے اپنا غصہ پورا ٹھنڈا کر لیا، یہ بات کیا۔ اب یہاں اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی کہ بدعتی لوگ مبتدعہ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ تقسیم توحید بدعت ہے، توحید ربوبیت اور الوہیت۔ میں یہ سوچ رہا تھا جب میں نے یہ لفظ پڑھے تو میں یہاں رک گیا تھا، میں نے کہا کہ اب دلیل آئے گی قرآن سے، حدیث سے، سیدنا ابو بکر صدیق سے، سیدنا عمر فاروق سے، سیدنا عثمان سے، سیدنا علی مرتضیٰ سے، حسنین کریمین سے، بخاری سے، مسلم سے، یہ لگا دیں گے اس کے اوپر جو ہے نا لائنیں لگا دیں گے۔ یہاں میں رک گیا، لیکن پہلے انہوں نے غصہ ٹھنڈا کر لیا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ بدعت ہے۔ انہوں نے ہمیں اس سوال کرنے پر انہوں نے زور لگا کے غصہ نکال کے کہہ دیا یہ بدعتی لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یعنی ہمیں انہوں نے مبتدا کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں مخاطب کرتے ہیں او بدعتیوں سنو، جو تم نے کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں حافظ ابن تیمیہ نے کی ہیں، اس سے پہلے کسی نے کی نہیں کی اور یہ بدعت ہے، سنو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یہ بدعت نہیں ہے۔ میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ غور سے دلیل کو سنیں، اور میں اپنے رب کے حضور دعا کو ہوں یا میرے اللہ اہل سنت کے لیے یہ بنا دے میرے الفاظ کو آسان کہ وہ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ دلیل کیا ہے۔ ساری عمر جواب ہی نہ دیتے رہیں، کبھی سوال بھی کیا کریں، سوال کرنا بھی سیکھیں۔ یہ 2-3 پروگراموں میں آپ کو میں سوال کرنا، دفاع پہ نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں، فائر جہاں سے کیا جاتا ہے نا اس پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلم نقرا فی القرآن، میں غلط کہہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم توحید ثلاثت اقسام بدع فلم نقرا فی القرآن ولا فی السنہ۔ ہم نے یہ پوچھا، ہم نے کس نے پوچھا یہ میں بھی بعد میں بتاتا ہوں، میں نے نہیں پوچھا، یہ بڑی دیر ہوگی پوچھے ہوئے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ بدعت ہے کیونکہ نہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، نہ ان کا ذکر حدیث میں ہے۔ وَهَذِهِ شُبْهَةٌ ضَالَّةٌ عَلَى جَهْلِهِمْ وَمُقَابِرَتِهِمْ وَالْإِفَاتِهِمْ۔ یہ غصہ دیکھیں ذرا، تھوکے غصہ، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر ہے، یہ جو یہ کیا اس کا یہ اناد پر مبنی ہے، یہ سوال جہالت پر مبنی ہے، یہ اناد پر مبنی ہے۔ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے بدعت کی قسمیں دکھاؤ، واہ 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 واہ، یار کمال ہو گئی ہے۔ جب ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ اناد ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح سے ہے، یہ جہالت ہے، ہم تو نہیں کہتے۔ ہم تو مرد میدان بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میلاد کی موجودہ حیت و کیفیت بدع حسنہ ہے، اور یہ بتاتے ہیں ابن کثیر نے اس کو صحیح کہا ہے، حافظ ابن تیمیہ نے صحیح کہا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا ہے۔ ہاں اس حیت و کیفیت کے ساتھ میلاد حضور کے بعد شروع ہوا ہے، اس وقت کے علماء نے جب جائز کہا ہے، بعد کے علماء نے جائز کہا ہے، تو یہ جائز ہو گیا۔ تو اس وقت ہم تو یوں کہتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ القاب نہیں دیتے، بدعتی نہیں بناتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یعنی جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فلم نقرأ فی القرآن ولا فی السنت، نہ سنت میں نہ قرآن میں، تو وہ کہتے ہیں انا اقسمت توحید الثلاثہ نقرأ فی کل رکعت من صلاتنا۔ وہ کہتے ہیں ان بدعتیوں کو یہ ہم سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ بدعت کی 2 قسمیں تقسیم کہاں لکھی ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو دونوں قسمیں ہیں
ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. کون سی دو قسمیں؟ اب سن لے، پہلے دلیل بعد میں سنے، میں دوبارہ میں وجد میں آ رہا ہوں اس بات پر. وہ کہتے ہیں وَهُوَ نَوْعَانِ شِرْكٌ فِي الْإِلَٰهِيَّةِ وَشِرْكٌ فِي الرَّبُوبِيَّةِ. وہ توحید جو ہے وہ توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ. الوہیہ میں تو مشرک شرک کرتے تھے، ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. خالق مدبر سب مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو. صرف جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ شرک کرتے تھے، وہ تو صرف یہ تھا کہ وہ نہ بس وسیلہ اور شفاعت مانتے تھے، یہ ان کا شرک تھا. یعنی یہ سوال تھا. اب جواب کہتے ہیں کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اب سنیے کیا پڑھتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَا، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. فہذا توحید الربوبیہ، کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے قسم اس کی. وَإِذَا قَرَأْنَا الرحمن الرحیم، تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ الرحمن الرحیم، تو یہ اس کے اسماء ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ثم اذا قرأنا ایاک نعبد و ایاک نستعین فہذا توحید الالوہیہ، تو یہ توحید الوہیہ بھی ہے، عبادہ بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں فمن، اس کے بعد یہ تو ابتدا میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں هذه الاقسام الثلاثه اننا نردها في كل فریضہ وهي في القرآن وكذلك آخر السورة في القرآن فإذا قرأنا قل أعوذ برب الناس فهذا توحید الربوبیہ، ملک الناس فهذا يشمل توحید الربوبیہ، الہ الناس فهذا يشمل توحید الالوہیہ. وہ کہتے ہیں غصے میں آ کر آگے کہتے ہیں کیا یہ پڑھتے نہیں ہیں سورت فاتحہ کو اور سورت الناس کو؟ ان دونوں میں توحید کی قسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ربوبیت کی بھی ہے اور الوہیت کی بھی ہے، اور یہی قسمیں بیان کی ہے. تو آگے کہتے ہیں فَلَيْسَ هَذَا التَّقْسِيمُ مِنْ اِخْتِرَاءِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ولا غیرہ. تو اب انہوں نے یہ جواب دے دیا سورت فاتحہ پڑھ لو، سورت قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، تمہیں خود اس کا جواب مل جائے گا. تو آگے کہتے ہیں یہ ابن تیمیہ کی بدعت نہیں ہے. بس جواب ہو گیا. ہمارے دوست جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر فرماتے ہیں تو وہ ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں میلاد کا. استدلال میں کہہ رہا ہوں، ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وہ آپ جب میں وہ بتاؤں گا تب یہ عبارت سمجھ آئے گی. استدلال کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ترجمہ آپ اس کا جانتے ہیں کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. تو ہمارے علماء اس سے یہ استدلال فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں فضل ملے، رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہم یہ دلیل دیتے ہیں. اب اس کا جواب سنیے. اے خوارج، بی خوارج، سی خوارج، وہ پھر ہم پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بتاؤ ذرا کہ یہ جو تم نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا پڑھا ہے، سینکڑوں بار مجھ سے سوال ہوا، میرے دوستوں سے سوال ہوا. کہتے ہیں یہ آیت صحابہ نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ یہ آیت ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ حضرت عمر نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ حضرت عثمان نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ حضرت علی نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ مالک نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ شافعی نے پڑھی تھی، احمد بن حنبل نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ بخاری نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ مسلم نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ ہم کہتے ہیں پڑھی تھی. تو وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی تو انہوں نے اس آیت پڑھنے کے بعد اس سے کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اس آیت میں میلاد کا ذکر ہے؟ اب وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ نہیں،
اس وقت وہ زیر باس بات نہیں ہے. وہی سوال میں کرتا ہوں عبد الرحمن الحوالی سے، عبداللہ بن محمد الغنیمان سے، شیخ ناصر الدین البانی سے، شیخ بن باز سے، محمد بن عبد الوہاب سے، صالح المنجد سے، شیخ عثیمین سے. میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں کیونکہ سب نے یہ دلیل لکھی ہے. میں ان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ شیخ الاسلامیہ ابن تیمیہ نے یہ بدعت اختراع نہیں کی. یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ اس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں ہے، کیونکہ اس کا ذکر سورۃ قل اعوذ برب الناس میں ہے، لہذا بدعت نہیں ہے. تو میں بس سب احترام عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ سورہ فاتحہ اور سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ربوبیت ہے ایک الوہیت ہے؟ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، چلانے والا، اور اس کو سب مشرک مانتے تھے. اور الوہیت کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ اور سفارشی ماننا، اس کے اندر مشرک شرک کرتے تھے. تو کیا یہ صورتیں صحابہ نے پڑھی تھیں کہ نہیں؟ اگر پڑھی تھی تو جو استدلال یہ سارا ٹبر کر رہا ہے، ساری نجدیت کر رہی ہے، ساری خارجیت کر رہی ہے، تو کیا یہ استدلال انہوں نے کیا ہے ان صورتوں سے؟ نہیں کیا. تو اگر انہوں نے نہ کیا ہو تو جیسے ہمیں کہتے ہیں اس سے میلاد ثابت نہیں ہوتا، تو اللہ کے بندو اس سے توحید ربوبیت الوہیت کی تقسیم کا جواز کیسے ثابت ہو گیا؟ اگر آپ کے بقول قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سٹل میلاد بدعت رہتا ہے کیونکہ اس سے استدلال صحابہ نے نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مارکا، تمہارا جہاد، تمہارا کمال. یہ آیتیں لکھنے کے بعد کہنا فلیس ھذا التقسیم من اختراع شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ یہ ابن تیمیہ کی بدعت نہیں ہے کیونکہ آیتوں میں لکھا ہے. تو مان لو فلیفرحوا سے میلاد ثابت ہو جاتا ہے، یہ کوئی اختراع نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. کہاں گئے دلائل؟ یہ دیکھیں مجھے تو یہ ساری تقسیم کی توحید کی جب میں نے ان کے دلائل پڑھے تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میلاد النبی کے سٹیج سے ہم وہ تقریر کرتے ہیں نا، تو ادھر سے وہ جواب ہوتے ہیں، وہ سارا بھول گئے تھے کہ ہم اس کے اوپر سوال کیا کرتے ہیں. اچھا، اسی کے بعد شرح کتاب التوحید عبداللہ بن محمد الغنیمان، یہ مرد مجاہد بنے، مرد میدان میں آئے. انہوں نے کہا قد یقول قائل مثلا مت دلیل ھذا التقسیم، سوال کرنے والوں نے دلیل مانگی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تقسیم کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے اس تقسیم کی کہ توحید کی دو قسمیں ہیں. اور آگے سنیے تو ایمان کو تازہ کیجئے. کہتے ہیں ومن اینا آتا حل کالا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان التوحید ينقسم الى ثلاث اقسام، توحید الربوبیہ و توحید الاسماء والصفات و توحید الالوہیہ او قال الصحابہ. کہتے ہیں مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. یہ تقسیم جو ینقسم، یہ تقسیم جو کی گئی ہے اس کی ربوبیت الوہیت کی، کیا یہ صحابہ نے کی ہے؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی ہے. قسم ھذا التقسیم ولکن الصحابہ والسلف من علماء وغیرهم كان ھذا من الامر الظاہر الجلی عندهم لا يحتاج الى الكلام علیہ فهو امر ظاہر جلی جدا لا يجهله الصبیان والنساء والعجز وغیرهم. کیا بات ہے! کہتے ہیں کہ ہم سے سوال کرتے ہو
کہ توحید کی تقسیم حضور اللہ نے کی ہے یا حضور نے یا صحابہ نے، وہ کہتے ہیں یہ سوال ہی ہم سے کیوں کرتے ہو، یہ تو اس محتاج ہی نہیں اس بات کا کہ اس کے اوپر کوئی بات کی جائے، یہ تو ایسی تقسیم ہے کہ اس کو الصبیان بچے بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، عجائز بھی جانتے ہیں، جو بڈھے کمزور جنہوں نے کچھ علم نہیں پڑھا وہ تو سارے ہی اس تقسیم کو جانتے ہیں، تو آپ ہم سے سوال ہی کیوں کرتے ہیں کہ تقسیم کی توحید کی کہاں لکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ میں ذرا اس کو آپ تک پہنچاؤں اس بات کو۔ سوال یہ تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل پہلا جواب یہ ہے وہ کہ ہم سے سوال کیوں کرتے ہو۔ دوسرا جواب، اس کو تو سب بوڑھے بچے پاگل مجنون سب جانتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں انما، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سوال جو ہے ہم سے کیا جاتا ہے جہالت کی بنا پر۔ آگے انہوں نے دلائل لکھے ہیں، وہ دلائل یہ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں بھی یہ تقسیم ہے اور قل اعوذ برب الناس میں بھی یہ تقسیم ہے، تو اس سے ہمیں معاف رکھیے۔ توحید کی قسمیں دو ہی ہیں، لیکن اس پہ دلیل مت پوچھئے، کیونکہ حافظ ابن تیمیہ نے، حافظ ابن قیم نے، ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ یہ دو ہیں، تو انے واہ مان لو اس کو، مت دلیل پوچھو۔ ہمیں کہا جاتا ہے جب کوئی بات کرے تو دلیل مانگو۔ میں اسی مضمون کو اگلے پروگرام میں دوبارہ کنٹینیو کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمہ وقت دلائل مانگنے والے جب جواب دینے کی باری آئی تو ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔